ماہ رمضان کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلامی عمارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ رمضان کے روزے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اسی طرح امت محمدی پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ رکھنا یا رکھ کر توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی قضا بہر صورت واجب ہے، قصدن بلا وجہ روزہ رکھ کر توڑنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ بطور کفارہ ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 2 ماہ یعنی 60 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث نبی میں مذکور ہے۔ جبکہ بلا عذر شرعی رمضان شریف کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا تو یہ بہت بڑا اجر سے محرومی کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر شرعی عذر یا بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو اسے عمر بھر کے روزے کفایت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ عمر بھر کے روزے رکھے۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شرعی مسائل کی بنا پر روزوں کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ روزوں کو چھوڑنے کی اجازت اور فدیہ درج ذیل ہے۔ دمہ یا ضیق کا مریض جسے انگریزی میں ایستھمیٹک کہا جاتا ہے، جو آلہ تنفس انہیلر کے استعمال کے بغیر دن نہیں گزار سکتا، ایسا شخص معذور سمجھا جائے گا اور اس کو اس بیماری کی بنا پر روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر یہ مرض دائمی ہو تو مریض کو فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ انہیلر میں اگرچہ گیس ہوتی ہے اور ہوا حلق میں رہتی ہے اور خارج بھی ہوتی ہے، حالانکہ آکسیجن پر تو زندگی کا مدار ہے، لیکن انہیلر میں آکسیجن کے ساتھ ایک کیمیکل بھی موجود ہوتا ہے جو حلق کے راستے معدے تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر مرض عارضی ہو اور روزہ رکھ لیا اور مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو بعد میں قضا کرے یا فدیہ ادا کرے۔ انتہائی درجے کی ذیابیطس کے مریض یعنی شوگر کے مریض، ایسے تمام امراض میں مبتلا مریض جن کو خدا کا خوف رکھنے والا کوئی دین دار ماہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ وقفے سے دوا استعمال کرو یا پانی پیو یا خوراک استعمال کرو ورنہ مرض بے قابو ہو جائے گا یا کسی عضو یا جان کا تلف ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے تمام لوگ شرعی معذور ہے، انہیں شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ فدیہ ادا کرے کیونکہ ایسے افراد دائمی مریض کہلاتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھے اگر فدیہ ادا نہ کر دیا اور بعد میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس بیماری سے صحت عطا کر دی تو قضا بھی کرے، اور اللہ سے امید ہے کہ فدیہ میں دیے ہوئے مال کا ثواب بھی مل جائے گا۔ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اپنی یا اپنے بچے کی صحت بگڑنے سے بچنے کے لیے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہ ذہن نشین کر لے کہ اس کی تلافی فدیہ سے نہیں ہوں گی بلکہ بعد میں قضا روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اگر محکمہ موسمیات نے ماہ رمضان میں شدت کی گرمی کی پیشن گوئی کی ہے اور ایسے ہیٹ اسٹروک یا ہیٹ ویو کا نام دیا تو ایسے موسم میں بہت زیادہ پسینہ نکلنے کی وجہ سے انسانی جسم میں پانی کی نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے جسے ڈی ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ اگر خوف خدا رکھنے والا ماہر ڈاکٹر ایسے حالات جب کسی شخص کے لیے بیماری کے خطرناک بن جانے یا روزہ دار کی جان تلف ہونے کا خدشہ ظاہر کرتا ہے تو روزہ توڑنے یا چھوڑنے کے شرعی رخصت پر عمل واجب سمجھا جائے گا۔
کیونکہ اس کی تائید میں احادیث ائمہ، فقہ امت، اقوال میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں روزہ توڑنے پر صرف قضا لازم ہوں گے، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔